اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمۃ للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود صلوات بجد محمد قرآن مجید کا 5واں سورہ سورہ مائدہ اس کی آیہ کریمہ کہ جس میں خدا عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اللہ وعدہ پورا کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور اسی آیہ کریمہ میں آپ حضرات سے 2 بار گفتگو ہو چکی ہے، اور آج تیسرے مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ تو خدا عالم نے ایمان لانے والوں کو یہ حکم دیا کہ تم اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ وعدے کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اب غور طلب یہ ہے کہ ایمان لانے کا مقصد کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وعدے کو جب تک پورا نہ کیا جائے ایمان ناقص، اور ایمان لانے کا جو مرحلہ ہے اور علماء اسلام کی جانب سے بیان ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا تو ایمان لے آیا، اور اتنا ہی کافی ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ایمان لانے کا مقصد اگر یہی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا وہ صاحب ایمان ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا، اور اسی کو مسلمان سمجھا جائے، بالکل تمہیدی طور پر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو کبھی آپ غور کریں کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں کلام کیا ہے اور سب سے گفتگو کی ہے، لیکن گفتگو کا انداز 2 طریقے کا ہے۔ جب اس نے صاحبان ایمان سے گفتگو کی ہے تو ڈائریکٹ گفتگو کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اور جب کافرین اور مشرکین سے گفتگو کی ہے تب اللہ نے لفظ قل استعمال کیا ہے اور رسول کو ذریعہ بنا کے گفتگو کی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ان کا صاحب گفتگو کا انداز یہی ہوتا ہے، کبھی ڈائریکٹ گفتگو ہوتی ہے اور کبھی کسی کو ذریعہ بنا کے بھی گفتگو ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ گفتگو کب ہوتی ہے؟ تو بغیر کسی تمہید کے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جب تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ بات کی جاتی ہے، اور جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو کسی کو ذریعہ بنا کے بات کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو نہیں کہنا چاہتے، ہم انہیں اس لائق نہیں سمجھتے کہ ہم ان سے بات کریں، لہٰذا تم ان سے کہہ دو۔
تو اللہ نے جب کافروں اور منافقوں سے بات کی ہے تو رسول کو ذریعہ بنا کے بات کی۔ ذریعہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کافروں اور منافقوں کو ہم منہ نہیں لگانا چاہتے، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ ناراض ہے وہاں لفظ قل استعمال کرتا ہے۔ اب اگر وہی صاحبان ایمان ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیں تو پھر اللہ کو ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے سے ڈائریکٹ گفتگو کرنا چاہیے، اس میں کسی کو ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا بھی ایک موقع آیا کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں سے بات ہوئی تب اللہ نے ڈائریکٹ بات نہیں کی بلکہ رسول کو ذریعہ بنایا۔ کب ذریعہ بنایا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اے رسول ہمارے کہہ دیجئے آپ ان لوگوں سے کہ ہم تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ تم ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ یہ آنے والے کون تھے؟ کن سے مودت کا سوال کیا گیا؟ کہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے تھے، محمد رسول اللہ بھی کہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اجر رسالت ادا کیے بغیر تو ہم تمہیں منہ نہیں لگانا چاہتے، ہم ڈائریکٹ بات نہیں کرنا چاہتے۔ اگر تم ہماری رضا چاہتے ہو تو اجر رسالت میں محبت اہل بیت عطا کرو۔ اب ایک بات یہ بھی یہاں سے ثابت ہو جاتی ہے، جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ بھائی اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہوتے تو آپ سے اجر رسالت میں محبت اہل بیت نہ مانگی جاتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اب یہ صاحبان ایمان ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ یہاں وعدے سے مراد وہ وعدہ ہے کہ جو ہمارے جد امیر المومنین کی ولایت کے لیے رسول اللہ نے 10 موقعوں پر وعدہ لیا۔ تو اللہ امت سے کہہ رہا ہے کہ جو ولایت علی کے سلسلے میں وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ لیکن عام مسلمانوں کے علماء نے یہ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر وعدے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اگر ہر وعدے کے لیے کہا گیا ہے تو یہ بھی ماننے پر ہم تیار ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب آپس کے وعدوں کو نبھانے کا حکم ہے تو جو اللہ اور رسول سے وعدہ کیا گیا ہے اسے تو پہلے نبھانے کا حکم ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ وعدہ نبھانے کا حکم دے رہا ہے۔ جب وعدہ نبھانے کا حکم دے رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی خالی ہم تھوڑی وعدہ کرتے ہیں، اللہ نے بھی تو بہت سے وعدے کیے ہیں۔ تو جب اللہ نے وعدے کیے ہیں تو اس نے اپنے وعدوں کو نبھایا ہے یا نہیں نبھایا ہے؟ ان کا صاحب اللہ نے کون سا وعدہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر انسان سے اللہ نے ہدایت کا وعدہ کیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میری وعدہ ہے کہ تبلیغ کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو جب اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہدایت کا انتظام ہمارا ہے اور ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اس ذمہ داری کو نبھایا یا نہیں نبھایا؟ بھئی وہ ہدایت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اس نے انسان کو صراط مستقیم پر لگایا یا نہیں لگایا؟ اس نے تبلیغ کا انتظام کیا یا نہیں کیا؟ ہمارے عالم اسلام سے یہی سوال ہے کہ اللہ نے جب یہ وعدہ کیا تو اللہ نے یہ وعدہ نبھایا یا نہیں نبھایا؟ انہوں نے کہا صاحب اللہ نے وعدہ نبھایا۔ کیا نبھایا؟ کہ آدم نے تبلیغ کی، نوح نے تبلیغ کی، ابراہیم نے تبلیغ کی، موسیٰ اور عیسیٰ نے تبلیغ کی۔ اچھا تو یہ انبیاء جو آئے تو انہی نے تبلیغ کی؟ کہاں انہی نے تبلیغ کی، لیکن ہم سے وعدہ آدم نے نہیں کیا تھا،
ہم سے وعدہ نوح نے نہیں کیا تھا، ہم سے وعدہ ابراہیم نے نہیں کیا تھا، ہم سے موسیٰ نے وعدہ نہیں کیا تھا، ان انبیاء نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں اگر نبی بنا دیا جائے گا تو ہم تبلیغ کریں گے یا تبلیغ کی ذمہ داری ہماری ہے۔ وعدہ تو اللہ نے کیا تھا، تبلیغ آدم نے کی وہ ایک الگ بات ہے، نوح نے تبلیغ کی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وعدہ تو اللہ کا تھا۔ جب اللہ کا وعدہ تھا تو اللہ کو آنا چاہیے تھا ہمارے پاس اور کہتا کہ کلمہ پڑھو، کہتا کہ قرآن پڑھو، کہتا کہ نماز پڑھو، ایسے نہیں ایسے پڑھو، شریعت یہ کہتی ہے۔ میں نے کہا صاحب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ نے وعدہ کیا لیکن اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے اس نے انبیاء کو خلق کیا۔ تو یہ جو انبیاء آئے ہیں یہ اصل میں اللہ ہی کا وعدہ نبھا رہے ہیں۔ وعدہ اس نے کیا، نبھانے کے لیے آدم آ گئے، نوح آ گئے، ابراہیم آ گئے، موسیٰ آ گئے، تو انہی نے جو تبلیغ کی ہے حقیقتاً یہ کام اللہ کا تھا، لیکن انجام انہی نے دیا۔ دیکھیں انجام انہی نے دیا۔ اب جو آدم تبلیغ کر رہے ہیں یہ آدم کا عمل نہیں ہے بلکہ اللہ کا عمل ہے۔ یہ جو نوح تبلیغ کر رہے ہیں یہ اللہ کا عمل ہے، نوح کا عمل نہیں ہے۔ ابراہیم نے جو ہدایت کی ہے تو یہ ابراہیم کا عمل نہیں ہے بلکہ اللہ کا عمل ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ انہی نے وعدہ تھوڑی کیا تھا، وعدہ اللہ نے کیا تھا، نبھانے کے لیے اس نے انبیاء کے گروہ کو پیدا کر دیا۔ اس سے ایک نتیجہ ہمارے سامنے آیا کہ بھیا جب اللہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ نبھانے کے لیے کسی گروہ کو خلق کرتا ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی نبھانے کے لیے کسی گروہ کو خلق کرتا ہے، اور یہ گروہ جو دنیا میں آتا ہے جب یہ عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کو ہی اللہ کا عمل کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اسی کے عمل کو اللہ کا عمل کہا جاتا ہے۔ بس یہی ہمارا جواب ہے کہ جیسے اللہ نے ہدایت کا وعدہ کیا اور ہدایت کرنے کے لیے خود نہیں آیا بلکہ اس نے انبیاء کے گروہ کو پیدا کر دیا، انبیاء جو عمل کر رہے ہیں یہی اللہ کا عمل ہے، ویسے ہی اللہ نے شہزادی سے عزا کا وعدہ کیا اور نبھانے کے لیے ہمیں خلق کر دیا۔ دیکھیے نبھانے کے لیے ہمیں خلق کر دیا۔ آپ غور کر رہے ہیں یہ ماتم مجلس یہ سب ہمارا وعدہ نہیں ہے۔ ہم نے نہیں کہا تھا کہ پروردگار تو ہمیں خلق کر دے، ہمیں پیدا کر دے، ہم دنیا میں جا کے عزائے حسین کریں گے۔ وعدہ تو اللہ نے کیا تھا، نبھانے کے لیے ہمیں پیدا کر دیا۔ جیسے انبیاء نے وعدہ نہیں کیا مگر ہدایت کی، اور جب ہدایت کی تو لوگوں نے کہا کہ انبیاء کا عمل ہی اللہ کا عمل ہے، ویسے ہی عزا بھی ہمارا عمل نہیں ہے بلکہ اللہ کا عمل ہے۔ دیکھیے اللہ کا عمل ہے۔ اب عزا پر بہت سوچ سمجھ کے اعتراض کیجئے گا، اس لیے کہ عزائے حسین یہ ہمارا عمل نہیں ہے، اللہ کا عمل ہے۔ اور اگر کوئی اللہ ہی کے عمل پر اعتراض کرنے لگے گا تو کم سے کم مسلمان تو نہیں رہ پائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں آپ کو فرما رہے تو عزائے سرکار سید الشہداء کا وعدہ اللہ نے کیا۔ اب ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، آج زمانہ ہم سے تڑپ تڑپ کے کہتا ہے کہ بھیا جب اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ کہاں مجلس پڑھ رہا ہے، اللہ کس انجمن میں ماتم کر رہا ہے؟ تو اس کا بہت سیدھا سا جواب ہے بھیا کہ جس مدرسے میں اللہ قرآن پڑھا رہا ہے اسی مدرسے میں اللہ مجلس بھی پڑھ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اسی مدرسے میں اللہ مجلس بھی پڑھ رہا ہے۔ اب جیسے انبیاء نے تبلیغ کی تو دیکھیں سب کی تبلیغ کا انداز الگ الگ ہے۔ آدم کا انداز الگ، نوح کا انداز الگ، ابراہیم کا انداز الگ، موسیٰ کا انداز الگ۔ دیکھیں سب کا انداز الگ الگ ہے، ختمی مرتبت کا انداز سب سے الگ۔ لیکن یہ کہ کوئی صاحب کے کہیں کہ بھائی آدم صاحب آپ کو ایسے نہیں تبلیغ کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، نوح کو سمجھانے پہنچ جائیں کہ آپ کو تبلیغ یوں نہیں یوں کرنا چاہیے، تبلیغ کا یہ انداز کون سا ہے؟ میں آپ کو کر رہے سمجھایا جا سکتا ہے اور کہ نہیں سمجھایا جا سکتا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جس انداز سے وہ تبلیغ کر رہے ہیں وہی صحیح ہے اور وہی انداز تبلیغ ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے انہیں تبلیغ کے لیے ہی پیدا کیا۔
نہیں توجہ فرمائی آپ نے. اب انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے یہ چاہے وہی انداز صحیح ہے. اس لیے کہ اللہ نے تبلیغ کے لیے انہیں خلق کیا ہے، آپ کو نہیں خلق کیا. لیکن آپ کو نہیں خلق کیا. پر یہی جواب ہمارا بھی ہے کہ عزا کے معاملات آپ ہمیں نہ سمجھائیے. اب جیسے ہم عزا کر رہے ہیں یہی عزا کا انداز ہے. اس لیے کہ اللہ نے عزا کے لیے ہمیں خلق کیا ہے، آپ کو نہیں خلق کیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. بھی آپ غور فرما رہے. تو ہمیں جو خلق کیا گیا وہ عزاداری کے لیے خلق کیا گیا. اللہ کا وعدہ ہے. دیکھیے اللہ کا وعدہ ہے تو جیسے انبیاء کو نہیں سمجھایا جا سکتا ویسے ہی ہمیں بھی نہیں سمجھایا جا سکتا. اس لیے کہ ہمیں جو خلق کیا ہے تو شہزادی سے وعدہ کیا ہے. دیکھیے شہزادی سے وعدہ کیا ہے. اور خدا کی قسم بالکل سامنے کی بات ہے کہ اگر ہمارے فرقے کو ہٹا لیا جائے تو پھر ہمارا سوال ہے کہ پھر اللہ نے اس وعدے کو پورا کیا یا نہیں کیا. اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے کسے خلق کیا؟ بھئی کسے خلق کیا؟ اس لیے کہ وعدہ وہ کرتا ہے اور نبھانے کے لیے کسی کو خلق کرتا ہے. دیکھیے نبھانے کے لیے کسی کو خلق کرتا ہے. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے عزائے حسین کے لیے ہمارا ہی انتخاب کیا. دیکھیے ہمارا ہی انتخاب کیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ عزا جو کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے. عزا جو کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے. اب کیسے عزا کرنا ہے یہ ہمیں ہی طے کرنا ہے. دیکھیے یہ ہمیں ہی طے کرنا ہے. پوری توجہ سنیے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ عزاداری کا مسئلہ اب لوگ آتے ہیں تو ہم ہی کو سمجھانے چلے آتے ہیں اور کہا صاحب یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. زمانے کو دیکھیے، حالات کو دیکھیے. یہ کام بہت پرانا ہے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے اور ان کا حرام قیامت تک کے لیے حرام. حلال محمد قیامت تک حرام محمد نہیں ہو سکتا اور حرام محمد قیامت تک حلال نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ نہیں صاحب حالات ایسے ہیں، زمانہ ایسا ہے. اور پھر چیخ چیخ کے فخر کے ساتھ کہا کہ نبی نے اسے حلال کیا تھا، ہم نے اسے حرام کیا. اور نبی نے اسے حرام کیا تھا، ہم نے اسے حلال کیا. آپ غور کر رہے ہیں اور کیوں کیا؟ کہ اس لیے کہ ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. زمانہ کیا کہے گا اور زمانہ کیا سوچے گا اور حالات ایسے ہیں لہذا یہ بات گڑبڑ ہو رہی ہے اور ہم ترقی نہیں کر پا رہے. اسلام ترقی کی راہوں میں رکاوٹ بننے کے لیے نہیں آیا ہے. اسلام تو انسان کو انسانیت اور آدمیت کی منزلوں پر بلند کرنے کے لیے آیا ہے. آپ حلال کو حرام کر رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آتا، ٹھیک ہے کیجئے. دیکھیے ہمارے علماء نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے حلال کو حلال کا حرام کیا، کوئی بات نہیں، حرام کو حلال کیا کوئی بات نہیں، لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ اپنے حلال کو اپنا حلال کہیے. نہیں توجہ فرمائے. اپنے حرام کو اپنا حرام کہیے. اپنے حلال و حرام کو محمد کا حلال و حرام نہ بنائیے. بھائی یہی ہم بھی کہنا چاہتے ہیں کہ عزا میں اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو جسے چاہے حلال سمجھیے، جسے چاہے حرام سمجھیے، مگر اپنا سمجھیے. ایک صلوات ہے محمد والے محمد پہ. ہمارے دیکھیے غور طلب ہے، یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، انسان کو سمجھنا چاہیے. بحمد اللہ ہم کیونکہ در اہل بیت سے وابستہ ہیں اور خدا کی قسم جیسا میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ آل محمد ہمارے دل میں بستے ہیں اور آل محمد کے غیر کے لیے ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں. اور جو آل محمد کا ہو گیا ہے اس کے لیے ہمارے دل میں جگہ ہی جگہ ہے. اور میں نے ایک جملہ یہ بھی کہا تھا
کہ علی والوں کے لیے جگہ کا ہونا یہی تولا ہے، اور دشمن علی کے لیے جگہ کا دل میں نہ ہونا یہی تبرہ ہے۔ اور ہم نے ہمیشہ اسی کو مانا ہے کہ جو ان کا ہے، اور ہم نے کبھی اسے نہیں مانا ہے کہ جو ان کا نہ ہوا۔ دیکھیے جو نہ ان کا ہوا، اب غور طلب یہ ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہے؟ تو بھائی بہت سیدھی بات ہے کہ اگر آل محمد کے خلاف عمل کر کے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا تو اس کے خلاف بول کے ہمارا کیا بگڑے گا؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ سارا زمانہ اگر علی کے خلاف ہو جائے تو علی کا کچھ بگڑنا نہیں ہے، اور علی اگر نظریں پھیر لیں تو کسی کا کچھ بچنا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ علی کا۔ اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے یہ سب مولا کائنات ہی کا صدقہ ہے، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ سب آل محمد ہی کا صدقہ ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، انہی کا صدقہ ہے۔ اب اس میں جو بحثیں ہوتی ہیں کہ صاحب آپ علی کو مدد کے لیے کیوں پکارتے ہیں، اب یہاں کے اوپر بہت سے لوگ اس میں کچھ چرائیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ بحث کرنے لگتے ہیں کہ ہاں کیا ضرورت ہے، اے بھائی ہم تو علی کو وسیلہ بناتے ہیں۔ یہ بزدلی کی باتیں، ماشاءاللہ سمجھدار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ کے بات کی وضاحت کر دوں۔ ہم علی کو وسیلہ بھی جہاں ضرورت ہوتی ہے بناتے ہیں، اور یوں تو ہم علی سے ہی مدد مانگتے ہیں، علی سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس لیے کہ ہماری ماں نے ہمارے ٹھوکر کھانے پر ہمیں یا علی مدد کہنا سکھایا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہم اسی کو ماں مانتے ہیں جو علی کو پکارنا سکھاتی ہے، علی سے لڑنا نہیں سکھاتی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ دیکھیے وہ اور ہیں، وہ امت کی ماں۔ ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی اور انہوں نے کہا ہم سے کہ صاحب آپ مولا علی کو امیر المومنین کہتے ہیں، یہی غلو ہے۔ اچھا غلو کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ یہی لفظ صرف اور صرف آل محمدی کے لیے بنا ہے، اور باقی جس کے معاملے میں چاہیں گے غلو کرتے رہیں گے۔ علی کے ذرا سے فضائل بیان کیے، غلو کر دیا، غلو کر دیا، غلو کر دیا۔ دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک کافر ہے اور ایک منافق ہیں۔ جب فضائل آل محمد بیان ہوتے ہیں تو کافر ابلیس کی طرح انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، اور منافق سر جھکا کے کہتا ہے غلو ہو گیا۔ معاملہ صرف اتنا سا ہے تو بھیا ہم نہ کافروں میں شمار ہوتے ہیں اور نہ منافقوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، لہذا نہ ہم انکار کر سکتے ہیں نہ غلو کے قائل ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غلو کہتے ہیں حد سے بڑھا دینے کو، اور خود مولا کائنات فرما رہے ہیں میری بلندیوں تک تمہارا طائر فکر پرواز نہیں کر سکتا۔ تو جب ان کی بلندیوں تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو غلو ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بے غلو ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب یہ کہ علی کی حد معین کرنے والا خود اپنی حد سے باہر ہوتا ہے، اسے اپنی حد میں رہنا چاہیے ہے۔ ایک صلوات بہے محمد والا۔ ہمارے کہ اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ اب ایک اعتراض آپ پر بھی ہو گیا ہے
خاص طور سے مبارک پور والوں پر، یہ بھی سن لیجیے۔ اب میرا تو معاملہ یہ ہے کہ سبھی سے لڑنا ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے اور ایک جب علی کی بات ہوتی ہے جناب لوگ کھڑے ہوئے جا رہے ہیں، کھڑے ہوئے جا رہے ہیں، کھڑے ہوئے جا رہے ہیں، آپ بیٹھے رہیے، کس نے منع کیا ہے؟ آپ غور فرمائے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم علی کے فضائل پر کھڑے ہوئے جا رہے ہیں تو پریشانی کیا ہے؟ بھائی پریشانی کیا ہے؟ لوگوں نے کہا صاحب یہ کس کی سیرت ہے؟ یہ رسول کی سیرت ہے، یہ رسول کی سیرت ہے، اس لیے کہ جب میدان غدیر میں اعلان ولایت علی کیا ہے تو نبی نے بیٹھے بیٹھے نہیں کیا ہے، منبر پر کھڑے ہو کے کیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد ہمارے دیکھیے دونوں صورتیں ہیں سیرت رسول میں کہ جب فضائل بیان کیے ہیں تو کھڑے ہو کے بیان کیے ہیں، اور جب علی کے دشمن کو نکالا ہے تو بیٹھے بیٹھے نکالا۔ اے صلوات بھیجے محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد۔ آپ غور فرمائیں، اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ دیکھیں کل بھی میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ علی ابن ابی طالب کی کیا بات کرتے ہو علی کی محبت کے لیے۔ اس کے آگے کا جملہ سنیے گا جو میں عرض کروں، ہمارے دلوں کو اللہ نے ویسے ہی چن لیا ہے جیسے علی کے لیے کعبے کو چن لیا ہے۔ ہمارا دل نہیں ہے، یہ دل کعبہ محبت علی ہے، یہ دل کعبہ عشق علی ہے، اس لیے کہ یہاں عشق علی رہتا ہے، یہاں علی رہتے ہیں۔ جیسے کعبے کو نقصان پہنچانے والا اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، ویسے ہی ہمارے دلوں کو بھی دکھانے والا دین اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد۔ آپ غور فرمائے، اور خدا کی قسم ہم تو پیدا ہی علی کے لیے کیے گئے، ہم تو پیدا ہی علی کے لیے کیے گئے۔ اور علی ابن ابی طالب کے نام پہ کیا کیا ہو گیا، یہ تو ابھی لوگوں نے تاریخ ہی نہیں پڑھی۔ عزیزوں اس گھرانے کے نام پہ خالی خون نہیں بہتا ہے، جانیں دی گئی ہیں، سر کٹوائے گئے، تب یہ سرمایہ ہم تک پہنچا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ اس راہ میں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، بڑی آسانی سے ہم کو عزائے حسین مل گئی ہے، لہذا اس کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ کبھی غور کیجیے گا کہ اس گھرانے نے کیا کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں جبکہ ایسے فضائل عطا کیے۔ آپ غور تو کریں کہ اگر ہم علی کا نام لیتے ہیں اور ہم آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہم مجلسیں کرتے ہیں، اس میں لوگ حساب جوڑ رہے ہیں کہ کتنے گھنٹے ہوئے، 4 گھنٹے ہوئے۔ یہ گھنٹے گننے سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ دن میں تارے گنا کریں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، وہ زیادہ بہتر، یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ یہاں گھنٹے اور یہ سب گنے جا رہے ہیں، ان کا صاحب اتنے گھنٹے لگ گئے اور اتنے گھنٹے لگ گئے، اس سے بہتر یہ ہے ان کا 10 آدمی بیٹھے تھے اور 1 گھنٹے ذاکر نے مجلس پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 گھنٹے لگے۔ آپ غور کر رہے ہیں، غور کیجیے گا کہ پڑھی تو ایک ہی مجلس 10 آدمیوں نے سنی تو 10 گھنٹے کیسے لگے؟ ایک ہی تو لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میتھمیٹکس بھی کمزور ہے۔ دیکھیے میتھمیٹکس بھی کمزور ہے، ہر آدمی کا ہر ایک الگ الگ تھوڑی جوڑا جائے گا۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ کہ بحثیں، تو بحث کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، دیکھیے بحث کرنے کے لیے تو بہت کچھ، لیکن خدا کی قسم
اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ ہوتا نہیں۔ اب جو مسلمان چیخ چیخ کے اللہ اللہ کر رہا ہے، ہر جگہ اللہ اسے یاد آ رہا ہے، جہاں پہنچے ان کا اللہ اللہ اللہ۔ ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، یہ بھی علی کی تلوار کا صدقہ ہے جو مسلمانوں کو اللہ یاد آ رہا ہے۔ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوتا، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوتا۔ رسول اللہ کو بچایا ہے تو علی ہی نے بچایا ہے، علی ہی نے بچایا ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ دیکھیے، انہی کے بزرگ تو آئے تھے کھانا کھانے، اور رسول اللہ نے کھانے کا انتظام علی کے حوالے کیا تھا۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ تاریخ کہہ رہی ہے تیسرے دن جناب ابو طالب کھڑے ہو گئے اور کہا خبردار کوئی اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں جب تک میرا بھتیجا جو کہنا چاہتا ہے وہ کہہ نہ لے۔ سب بیٹھ گئے، اور جب سب بیٹھ گئے تب نبی نے قولوا لا الہ الا اللہ کہا۔ اگر تیسرے دن بھی ابو طالب نہ کھڑے ہوتے، اگر نہ کھڑے ہوتے تو تیسرے دن بھی وہی ہوتا جو 2 دن ہو چکا تھا۔ تو بھیا ابو طالب اگر نہ کھڑے ہوتے تو کلمہ پڑھنے والوں تک کلمہ پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ تم مسلمان ہوئے ہو تو ابو طالب کے صدقے میں ہوئے ہو، اور یہ کون سی خود غرضی ہے کہ جس کے صدقے میں دین ملا اسی کو کافر کہنے لگے۔ ایک صلوات ہے محمد وآل محمد۔ مارے یہ در اہل بیت ہے، اور جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ یہیں سے ملا ہے۔ اور خدا کی قسم علی اس ذات کا نام ہے کہ جو انتشار میں آ جائے تو قرآن بن جائے، اور سمٹے تو نقطہ تحت الباء کہلائے۔ دیکھیے سمٹے تو نقطہ تحت الباء کہلائے۔ الحمدللہ ہم جو پہچانے جاتے ہیں وہ علی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ دیکھیے علی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اب یہ باتیں کہ صاحب یہ کیجئے اور وہ کیجئے اور وہ کیجئے، اور صاحب سیاہ لباس سے کیا ہوتا ہے؟ بڑی مصیبت یہ ہے کہ سارے زمانے کو اگر اعتراض ہے تو ہم ہی پہ ہے۔ سیاہ کپڑے کیوں پہنے؟ یہ ماتم کیا ہے؟ یہ مجلس کیا ہے؟ ایک بات تو سیدھی سیدھی یہ ہے کہ کالے کپڑے پہن کے ہم ماتم کرتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، تو کچھ لوگ سفید کپڑے پہن کے بھی کرتے ہیں، ان کا ماتم سمجھ میں آتا ہے۔ کالے اور سفید رنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ ماتم ہی سمجھ میں نہیں آتا، اور ماتم بھی ماتم حسین سمجھ میں نہیں آتا۔ اپنا کوئی مرتا ہے تو خوب ماتم سمجھ میں آتا ہے، لیکن اپنا کوئی مرتا ہے تو خوب ماتم سمجھ میں آتا ہے۔ امام حسین کے نام پہ سمجھ میں نہیں آتا، اور مولوی صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں اسلام میں رنگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ سب کچھ کر لیا، اب ذرا میرے گھر آؤ، رنگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے نا، میں رنگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، ایک مرتبہ احرام سفید کے بجائے سرخ رنگ کا باندھ کے دکھاؤ، سبز رنگ کا باندھ کے دکھاؤ، وہاں پہنو گے تو سب سفید۔ انہوں نے کہا یہاں کالے کپڑے پہنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں سب کالے کالے چلے جا رہے ہیں، تو وہاں بھی تو سب کہہ سکتے ہیں کہ سب مردے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ جو کہہ رہا ہے اسے روکا جائے گا، جو عمل کر رہا ہے اسے تھوڑی روکا جائے گا۔ سیاہ رنگ ہماری پہچان بن گیا ہے۔ دیکھیے سارے اعمال کا معاملہ یہ ہے کہ جب عمل ظاہر ہوگا تب ہم سمجھ میں آئیں گے کہ ہم کیا ہیں، لیکن اگر سیاہ لباس پہن کے محرم میں نکل جائیں گے تو ہر دیکھنے والا کہے گا حسینی جا رہا ہے، حسینی جا رہا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اب یہ باتیں تو انہوں نے کہا صاحب یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور ایسا کیسے ہو ویسا کیسے، سارے لوگ اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آل محمد کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر کوئی ان سے وابستہ ہو گیا تو یہاں بھی نجات ہے اور وہاں بھی نجات ہے۔ دیکھیں یہاں بھی نجات ہے
وہاں بھی نجات ہے۔ دیکھیے ابھی تک میں آپ کو صرف ہموار کر رہا ہوں زمین، مجھے 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اس کے لیے ہموار کر رہا ہوں۔ جتنے جلدی آپ متوجہ ہو جائیں گے اتنے جلدی مجلس ختم ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پوری توجہ سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ مولا علی کی شان بیان ہو رہی ہے، اس میں بحث ہو رہی ہے، ایسا کیسے ہو، ویسا کیسے، اور یہ کیا وہ کیا۔ خدا کی قسم ہماری جان ہے مولا علی، ہم سب کے خلاف سن سکتے ہیں، علی کے لیے نہیں سن سکتے۔ علی کو ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں اس لیے کہ علی نے ہماری مدد کی ہے، اور علی ہی کو اللہ نے مددگار بنایا ہے۔ رسول اللہ نے بھی حضرت علی ہی کو پکارا ہے۔ دیکھیے علی ہی کو پکارا ہے۔ ایک صاحب نے کہا نہیں صاحب احد میں دوسروں کو بھی پکارا ہے، تو جنہیں پکارا ہے وہ آئے کہاں؟ نہیں توجہ فرما۔ اور خالی آپ کہہ رہے ہیں دوسروں کو پکارا ہے، احد میں علی کو نہیں پکارا ہے، انہی کو پکارا ہے۔ اور شاید اسی لیے پکارا ہے کہ یہ سمجھ لو کہ جب یہ میرے پکارنے پر نہ آئے تو تمہارے پکارنے پر کیا آئیں گے، اور جب بھیا کل زندہ تھے اور نہ آئے تو ہم مر کے کیا آئیں گے۔ پکارو تو اسے پکارو جو نبی کے پکارنے پر آ گیا، اور حضرت علی علیہ السلام پہنچ گئے۔ دیکھیے احد کے میدان میں بھی پہنچ گئے۔ ایک منظر عجیب و غریب ہے احد کا۔ جب سب بھاگے جا رہے تھے تو خلیفہ دوم کہتے ہیں کہ میں بھاگا چلا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ محمد قتل کر دیے گئے، محمد قتل کر دیے گئے، اور میں نے دیکھا کہ سامنے سے علی آ رہے ہیں۔ پوری توجہ سنیے گا، یہ عجیب و غریب بات۔ حضرت علی آ رہے ہیں تو کہتے ہیں میں چپ ہو گیا، لیکن علی نے سن لیا تھا، علی نے سن لیا تھا، میری بات علی سے چھپی نہیں رہ سکی۔ کیسے چھپی رہ سکتی تھی بھیا؟ علی ہی تو عزم اللہ ہیں، علی ہی تو عزم اللہ ہے، اللہ کے کان، اور جو بات اللہ کے کان سے چھپ جائے تو پھر اس کا اللہ کے کان ہونے سے فائدہ ہی کیا ہے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، چھپنے کا سوال نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علی نے ہمیں پکڑ لیا اور کہا اب جو کہا محمد قتل ہو گئے تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے پیر پکڑ لیے تب علی نے چھوڑا۔ اے صلوات پڑھے محمد والے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی نے احد کے میدان میں خالی غیروں سے جنگ نہیں کی ہے، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، اطلاع والوں سے بھی جنگ کی ہے۔ اللہ نے جب جہاد کا حکم دیا ہے تو کفار اور منافقین دونوں سے حکم دیا ہے۔ کفار سے بھی لڑو، منافقین سے بھی لڑو۔ احد کے میدان میں اس آیت کو صادق آتے ہوئے دیکھا، علی کفار کو بھی مار رہے تھے اور اس منافق کو بھی پکڑ لیا تھا۔ دیکھیے اس منافق کو بھی پکڑ لیا تھا، جب چھوڑ دیا تو یہ بھاگا اور یہ کہتا ہے کہ اب ہمت ہی نہ ہوئی کہ علی کے ساتھ چلوں، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، علی کے ساتھ چلوں۔ اور اس کے بعد یہ پہاڑی پر چڑھ گیا، علی اس طرف گئے جہاں نبی تھے، اور جب لشکر بھاگ رہا تھا عجب منظر تھا کہ علی جھکے اور جھک کے نبی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور لشکر کو دکھایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم کہہ رہے ہو کہ محمد قتل کر دیے گئے، ہاذا محمد، نہیں توجہ فرمائے، ہاذا محمد۔ احد کے میدان میں نبی کو علی نے ہاتھوں پر اٹھا کے کہا ہاذا محمد۔ تب اللہ نے آواز دی ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی اگر احد کے میدان میں علی نے تمہیں ہاتھوں پر اٹھایا تو اب غدیر کے میدان میں علی کو تم ہاتھوں پر اٹھاؤ۔ یہ احد کا میدان علی نے بچایا، خیبر کا میدان علی نے بچایا، خندق کا میدان، خندق کے میدان میں ایک چیز میں نے دیکھی، علامہ آیت اللہ ساجد تقوی صاحب، بہترین عالم دین،
آیت اللہ رینک کے آدمی مر جائے وقت نہ جانے کتنے لوگ ان کی تقلید میں شام میں 25 برس تک درس دیا، 25 برس تک شام میں درس دیا، لیکن میں نے یہ بات انہی سے دیکھی، انہی کی سنی، اور میں نے کہیں نہیں دیکھی، لہذا میں انہی کا حوالہ بھی دے رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ خندق کے میدان میں عمرو ابن عبد ود کا آنا بیان کر رہے ہیں، بڑے غور سے سنیے گا، شاید بچوں کے لیے کوئی نئی بات، اور جتنی علی کی محبت آپ کے دل میں ہے اسے جمع کر کے سنیے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ منافق کی حلق سے نہیں اترے گی، یہ بھی طے ہے، لیکن میں بیان ضرور کروں گا، پوری توجہ سنیے گا، اس لیے کہ ہم اپنے مجمع میں کسی کو منافق نہیں سمجھتے، پوری توجہ سے سنیے گا۔ آیت اللہ ہیں، مرجع وقت ہیں، لہذا غور سے سنیے گا، اور مرجع کی بات پر بولنے کا یوں بھی کسی کو اختیار نہیں ہے، غور کر رہے ہیں، جو کہہ دیا مستند ہے میرا فرمایا ہوا، تو مرجع کی بات پر تو یوں بھی بحث نہیں ہو سکتی، اور ہم کیونکہ مرجع کو مانتے ہیں تو ایسا تو ہے نہیں کہ فروع کی منزل میں کچھ کہہ دیں گے تو بحث نہیں کریں گے اور فضائل کی منزل میں کہہ دیں گے تو بحث کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر مسائل کے معاملے میں بحث نہیں ہوگی تو فضائل کے معاملے میں بھی بحث نہیں ہوگی، پوری توجہ سنیے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خندق کا میدان، جاگ کے سنیے گا، اب دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے سنتے ہیں۔ رسول اپنے خیمے میں، عمرو ابن عبد ود خندق پھاند کے آ گیا، خیمے کے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ بھیجو کسی کو، اور رسول اللہ اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں کون ہے جو اس کتے کو قتل کر دے؟ کوئی نہیں اٹھتا، بار بار علی اٹھتے ہیں، اور جب علی اٹھتے ہیں تو رسول کہتے ہیں تم بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ ابھی میں نے انہیں کتا کہا ہے، اور اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو لوگ کہیں گے کہ علی نے کتے کو مار دیا۔ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ علی کتوں سے نہیں لڑتے، دیکھیے علی کتوں سے نہیں لڑتے، رسول صاحب خلق عظیم ہے، مرحب کو کتا نہیں کہا، ابو سفیان لڑنے آیا کتا نہیں کہا، عمرو ابن عبد ود کو کتا کہا، کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو لڑنے آیا وہ میدان تک رہا، عمرو ابن عبد ود دروازے پر آ گیا، نہیں توجہ، عمرو ابن ود دروازے پر آ گیا، نبی نے بتایا کہ جو دروازے پر لڑنے آ جائے، نہیں توجہ، وہ ہے کتا۔ علی کو بٹھا کے بتایا کہ علی کتے سے نہیں لڑتے۔ اب یہ بار بار کہنا کہ علی نے ان کے سامنے تلوار نہیں اٹھائی، علی نے ان کے سامنے تلوار نہیں اٹھائی، اما جس سے علی نہ لڑے اور وہ علی کا دشمن ہو تو یہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، کتا ہونے کی دلیل ہے۔ علی تم بیٹھ جاؤ، یہ کتا ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ مارا تو علی نے، تو اور کون تھا جو مارتا؟ لیکن جب علی چلے تو نبی نے جملے بدل دیے، جب علی چلے تو یہ نہیں کہا کہ علی کتے کو مارنے جا رہے ہیں، فرمایا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے بتا دیا کہ علی جس کے مقابلے میں چلے جائیں اسے کل کفر سمجھنا۔
اب ایک بہت چپتا ہوا جملہ اور کہتا چلوں، علی نے تلوار نہیں اٹھائی لہذا وہ حق پر تھے، تو پھر یہ بھی سمجھ لیجیے کہ جن کے سامنے تلوار اٹھائی ان کو تو باطل پہ مانیے۔ آپ کا تو معاملہ ہی عجب ہے، جن سے نہیں لڑے وہ بھی حق پہ ہے، جن سے لڑے وہ بھی حق پہ ہے۔ ایک صلوات بھائی محمد والے محمد، کیا فرمائے پوری توجہ سے۔ اب علیہ مرنے صاحب شعر پڑھتے تھے، نہیں شعر نہیں پڑھے، اب کی نقطے پر شعر پڑھنا ہے آپ کو۔ ایک صلوات بھائی محمد والے محمد، توجہ سے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ علی جب اٹھے تو جملے کو بدل دیا۔ اب ذرا سعدی صاحب کی بھی بات سن لیجئے، کیا خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا عمرو ابن عبد ود آیا اور آ کے آواز دی کہ محمد بھیجو کسی کو، اے مسلمانوں نکلو، کہاں ہے تمہاری جنت؟ یا ہمیں قتل کر دو اور جنت لے لو، یا ہمارے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ اور جنت لے لو۔ لیکن کوئی نہ اٹھا۔ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کافر کو قتل کر دو تو غازی کے لیے جنت، اور اگر قتل ہو جاؤ تو شہید کے لیے جنت۔ آپ غور کر رہے ہیں، عمرو ابن عبد ود تو مسلمانوں کے لیے جنت لے کے آیا تھا۔ اللہ سے ملاقات کا کتنا عمدہ موقع تھا، چھوڑ دیا، نہیں گئے۔ ایک سے نبی کہتے رہے جاؤ جاؤ جاؤ، کوئی نہیں گیا۔ آخر میں اس نے کہا، اب سنیے گا، پوری توجہ سنیے گا، عجیب جملہ ہے۔ ایک کو پکارتے رہے نبی، تم چلے جاؤ تم چلے جاؤ تم چلے جاؤ، ہر آواز پہ علی کھڑے ہو جاتے تھے، میں جاؤں گا۔ رسول کہتے تھے بیٹھ جاؤ، علی بیٹھ جاتے تھے۔ آخر میں اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، تمہارے اصحاب میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہمارے مقابلے پر آئیں، تو جس اللہ کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو، اللہ ہی کو اپنے کیوں نہیں بھیج دیتے ہم سے لڑنے کے لیے؟ اور جب یہ کہا تب نبی نے اصحاب کی طرف سے نظریں ہٹا کے علی کی طرف دیکھا اور آواز دی کہ اب یہ اللہ کو مقابلے پر بلا رہا ہے، یا علی اب تم اٹھو۔ یا علی اب تم اٹھو۔ اور جب کہا تب علی ابن ابی طالب اٹھے۔ لوگوں نے غور سے رسول کو دیکھا، رسول نے مسکرا کے فرمایا اب یہ اللہ کو پکار رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ہاتھ سے قتل ہونا چاہتا ہے، اور سوائے علی کے کوئی اللہ کا ہاتھ ہے نہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ کہ اب یہ اللہ کے ہاتھ سے قتل ہونا چاہتا ہے، لہذا تم ہی تو ید اللہ ہو۔ اب علی گئے اور عمرو ابن ود کو قتل کر دیا۔ کیسے قتل کر دیا؟ جتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا اور جتنی آسانی سے آپ نے سن لیا، اس سے زیادہ آسانی سے علی نے اسے قتل کر دیا۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والو۔ خدا کی قسم، کون مقابلہ کرے گا مولا علی کا؟ علی نے آواز دی پریشان نہ ہونا، ہم بچائیں گے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ علی یہاں بھی ہمیں بچاتے ہیں اور وہاں بھی ہم ہی کو بچائیں گے، علی ہی بچائیں گے، ہمیں اور کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب علی ہمارا مددگار ہے تو ہمیں کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہے۔ ہم نے کہا کہ علی ہماری قبر میں آئیں گے
مسلمان بگڑ گئے، کیسے آئیں گے علی قبر میں؟ کیسے آئیں گے؟ وہاں تو سانپ آئے گا، بچھو آئے گا۔ تو میں نے بھی ہنس کے کہا کہ بھائی ہم اپنی قبر کی بات کر رہے ہیں، آپ کی قبر کی نہیں۔ ہمارے ہم سے تو علی ہی نے وعدہ کیا ہے، اب اگر کسی سے سانپ بچھو نے وعدہ کیا ہے تو وہ جانے، ان کا وعدہ جانے، لیکن ہم سے تو علی نے وعدہ کیا ہے، اور جب وعدہ کیا ہے تو مولا کائنات آئیں گے۔ دیکھیں مولا کائنات آئیں۔ اب ایک بات آپ کے سامنے اور عرض کرتا چلوں، یہ سب کا، سارے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ علی قبر میں آئیں گے اور سوال جواب بھی ہوگا، اور جب سوال ہوگا تو کتاب کے لیے سوال ہوگا تو علی بتائیں گے، وحدانیت کے لیے سوال ہوگا علی بتائیں گے، یہی تو روایت سنی ہے نا، علی بتائیں گے۔ کعبے کے لیے سوال ہوگا، قبلے کے لیے تو علی بتائیں گے۔ لا الہ الا اللہ کے لیے سوال ہوگا، علی بتائیں گے۔ محمد رسول اللہ کے لیے سوال ہوگا، علی بتائیں گے۔ لیکن روایت پڑھیے، جب امامت کے لیے سوال ہوگا، ولایت کے لیے سوال ہوگا تو علی چپ ہو جائیں گے۔ مطلب سمجھے اس کا؟ کہ ہر معاملے کو تو علی بتا دیں گے، لیکن ولایت کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کو یہاں سے تیاری کر کے جانا پڑے گا۔ وہ علی بھی نہیں بتائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی حالت میں علی ولی اللہ کو نہیں بھولنا ہے۔ اگر اسے بھول گئے تو وہاں بھی یاد دلانے والا کوئی نہیں ہے، اسے خود ہی یاد رکھنا پڑے گا۔ آپ غور فرما رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے۔ اب یہ کہ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے معاویہ کی وصیت بیان کی تھی بڑی تفصیل سے۔ بہرحال وصیت ہو گئی، یزید تخت سلطنت پر بیٹھ گیا۔ اب سنیے گا، شاید بچوں کے لیے کوئی نئی بات ہو۔ خط لکھے جانے لگے امام حسین علیہ السلام کے پاس، خط پر خط آنے لگے۔ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑ دیا، مکے کی طرف روانہ ہو گئے، اور پھر مکے پہنچ گئے۔ یہاں بھی خطوط آتے رہے، اور جب خطوط آتے رہے تو لوگ بھی سمجھاتے رہے کہ یہ اپنا رسول اللہ کوفے نہ جائیے، کوفے والے ٹھیک نہیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر معین کر کے کوفے کی جانب بھیجا۔ 15 رمضان کو جناب مسلم ابن عقیل مکے سے کوفے کے لیے روانہ ہوئے۔ چھوٹا سا قافلہ، جناب مسلم ابن عقیل ہیں، ایک شخص جو راستہ بتانے والا ہے وہ بھی ہے ساتھ میں، کیونکہ قافلے کے ساتھ ایک نہ ایک رہبر رہتا تھا جو راستہ بتاتا تھا، اس کو بھی ساتھ لیا۔ جناب مسلم کے 2 چھوٹے بچے امام حسین کی اجازت سے یہ بھی ساتھ ساتھ۔ لکھا ہے کہ 6 اونٹ تھے، اور اس میں ایک اونٹ پر دونوں شہزادوں کو سوار کیا گیا تھا، اور باقی پر کچھ سامان تھا، اور جناب مسلم گھوڑے پر سوار تھے، اور یہ قافلہ کوفے کی جانب جا رہا تھا۔ بہرحال راستے کے حالات کو میں چھوڑتا ہوا آگے بڑھوں کہ جناب مسلم کوفے پہنچ گئے، اور مسجد کوفہ میں پہنچے۔ لوگ چوخ در چوخ آنے لگے، اور جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہونے لگی۔ جناب مسلم ممبر سلونی کی طرف بڑھے،
اور اس ممبر کو چوما، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہی وہ ممبر ہے جس پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب بیٹھا کرتے تھے، اور علی نے اسی ممبر سے سلونی کا دعویٰ کیا، اور اسی کوفے میں علی نے حکومت کی۔ آج میں آیا ہوں اور میں سب سے پہلے تمہیں یہ بتا دوں، خدا کی قسم آپ سب سے فضائل سنتے ہیں، جناب مسلم کا خطبہ سنیے کہ جس میں جناب مسلم نے مولا علی اور رسول اللہ کی ایک ساتھ 2 جملوں میں وضاحت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2 شخصیتیں ہیں، ایک نبی ہے اور ایک علی ہے، اگر انہیں نہ مانا جائے تو اسلام میں کچھ نہیں ہے، اور یہ دونوں اللہ کے نمائندے ہیں۔ اللہ نے نبی کو دین پہنچانے کے لیے بھیجا ہے اور علی کو دین بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ نبی نہ ہوتے تو دین پہنچتا نہ، اور علی نہ ہوتے تو دین بچتا نہ۔ اور یہ سمجھ لو کہ یہ دونوں اللہ کی صفات کے حامل ہیں۔ نبی کو اللہ نے اپنا نور کہا ہے، جناب مسلم کے جملے۔ جب فضائل آپ کسی ذاکر سے سنتے ہیں تو آپ کتنی داد دیتے ہیں، اب اسی گھرانے کے ایک فرد سے فضیلت سنیے۔ جناب مسلم فرما رہے ہیں کہ نبی کو اللہ نے اپنا نور کہا اور علی کو اللہ نے اپنا نفس کہا، اسی لیے رسول کو نور اللہ کہا گیا اور علی کو نفس اللہ کہا گیا۔ اور ان دونوں کے کیا جملہ ہے خدا کی قسم امام حسین کے لیے، کہتے ہیں ان دونوں کے اس وقت جو نمائندے ہیں انہیں حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یہ کیا خوبصورت جملہ ہے کہ ان دونوں کے جو اس وقت نمائندے ہیں، تنہا نمائندے ہیں، انہیں حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر حسین کو دیکھو تو اس میں رسالت کا بھی جلوہ نظر آئے گا اور امامت کا بھی جلوہ نظر آئے گا۔ حسین ایک ہی وقت میں نبی بھی نظر آئیں گے اور علی بھی نظر آئیں گے۔ حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہی نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے اور علی کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں نبی اور علی کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اسی حسین نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کے تمہاری طرف بھیجا، تو اس وقت جو میں تمہاری طرف آیا ہوں وہ حسین کا بھی نمائندہ ہوں، علی کا بھی نمائندہ ہوں، نبی کا بھی نمائندہ ہوں۔ اور اس وقت میرے ہاتھ پر بیعت کرنا حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے، اور حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنا نبی و علی کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے، اور نبی و علی کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ اور جو میری بیعت کر کے توڑ دے گا تو گویا اس نے اللہ کی بیعت توڑ دی، اس نے رسول اللہ کی بیعت توڑ دی۔ اور اس کے بعد خدا کی قسم کیا 2 جملے ارشاد فرمائے، فرماتے تم حسین کو کیا جانو، حسین کلیم القرآن ہے۔ دیکھیے عجیب جملہ ہے، سنیے کبھی، علی حسین کلیم القرآن ہے۔ کلیم القرآن کے معنی قرآن سے باتیں کرنے والے، قرآن سے باتیں کرنے والے، یہ کلیم القرآن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے باتیں نہیں کرتے ہیں جیسے جناب فضہ کرتی تھی،
یہ وہ آل کلیم نہیں ہے، اس لیے کہ فضا اپنی بات کہنے کے لیے قرآن کی آیتوں کا سہارا لیتی تھی۔ انہیں کلیم القرآن کہا گیا ہے، قرآن سے باتیں کرنے والے، جیسے موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے باتیں کرنے والے، کیونکہ اللہ اپنی بات موسیٰ سے کہتا تھا اور موسیٰ اپنی بات اللہ سے کہتے تھے۔ یہ ہیں کلیم اللہ، حسین ہے کلیم القرآن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین اپنے حالات قرآن سے بیان کرتے ہیں اور قرآن اپنے حالات حسین سے بیان کرتا ہے۔ اب ایک جملہ میں اگر آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہوگا، آپ کو اختیار ہے، چاہے جیسے سنیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سب کے سامنے تو صامت رہتا ہے، لیکن جب حسین کے سامنے آتا ہے تو ناطق ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ ایک جملہ یہ جناب مسلم کا خطبہ ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم حسین کو کیا جانو، حسین کلیم القرآن ہونے کے ساتھ ساتھ حلیف الایمان بھی ہیں، حلیف الایمان بھی ہیں۔ یہ حلیف الایمان کے کیا معنی؟ عرب میں کچھ قبیلے ہوتے تھے جو حلیف کہلاتے تھے۔ حلیف کا مطلب یہ ہے کہ حلف لینے والے، دو قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے حلیف ہو جاتے تھے۔ ایک قبیلہ کمزور ہے اور دوسرا قبیلہ طاقتور ہے، تو طاقتور قبیلہ جو ہے وہ بھی اور جو کمزور قبیلہ ہے وہ بھی دونوں حلف اٹھاتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے تھے کہ اگر دوسرے قبیلے پر کوئی وقت آ جائے گا تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہیں بچائیں گے۔ لہذا جب دو قبیلوں کے درمیان حلف اٹھا لیا جاتا تھا، حلیف کہلاتے تھے۔ حلف اٹھانے والے، حلف اٹھانے والے، تو جو جس قبیلے کو بچانے کا وعدے میں حلف اٹھاتا تھا وہ قبیلہ اس کا حلیف کہلاتا تھا۔ حسین کو حلیف القرآن کا، حلیف الایمان کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ایمان کو بچانے والے ہیں، اور خدا کی قسم ایمان سب سے کمزور قبیلہ ہے، ذرا ذرا سے میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے خلاف کوئی بات کہہ دی ایمان گیا، رسول اللہ کے شان میں گستاخی ہو گئی ایمان گیا، نماز کی شان میں گستاخی ہو گئی ایمان گیا، روزے کے خلاف کسی نے کچھ کہہ دیا ایمان گیا، کلمے کے خلاف کچھ کہہ دیا ایمان گیا۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ان کا صاحب ذرا ذرا سے میں ایمان گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ حد یہ ہے کہ کسی نے کسی جناب کے لیے کچھ کہہ دیا تب بھی ایمان رخصت ہو گیا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں صاحب ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب سب سے کمزور قبیلہ جو ہے وہ ایمان کا قبیلہ ہے۔ حسین نے حلف لیا ہے اس قبیلے کو بچانے کے لیے، حلیف الایمان۔ آج بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ ہمارے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، تو جب ایمان پہ وقت پڑ جائے تو کسی اور کو نہ پکارو بلکہ اسے پکارو جو حلیف الایمان ہے، جس نے ایمان کو بچانے کا حلف اٹھایا ہے۔ اب سمجھے آپ کہ ہم یا حسین کیوں کرتے ہیں؟ جب زمانہ اپنے فتووں سے ہمارے ایمان کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم سب مل کے کہتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین۔ اے صلوات بھیجنے محمد والے کیا ہے مجلس میں؟ یا حسین کہنے سے چلے چلے آجیہ ستم کی، گرے گرے بجلیاں بھی کم کی، شہید انسانیت کا پرچم نہ جھک سکا ہے نہ جھک سکے گا، شہید انسانیت کا پرچم نہ جھک سکا ہے نہ جھک سکے گا۔ کئی یزید آگے مر چکے ہیں، کئی یزید ابھی گھاٹ میں، مگر میرے بے نوا کا ماتم نہ رک سکا ہے نہ رک سکے گا۔ واہ واہ، لبیک یا حسین، لبیک یا
حسین، اور حسین نے بھرا ہوا گھر کربلا میں لٹا دیا، اسی دین کو بچانے کے لیے، اسی مذہب کو بچانے کے لیے زہرا کے لال کو کربلا میں رلا رلا کے مارا۔ حسین کربلا پہنچ۔ بس عزیزوں، جناب سید سجاد کے سلسلے میں یہ اشعار میں کیا عرض کروں کہ امام کے کیا مصائب ہیں اور امام پر کیا کیا گزر گئی۔ کربلا کی سرزمین پر جب غشی سے افاقہ ہوا تو اس امام نے وہ دیکھا جو خدا کسی بیٹے کو نہ دکھائے۔ جب زینب نے شانہ ہلایا تو امام نے فرمایا کہ پھپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ جب پردہ ہٹا تو کیا دیکھا؟ کانوں کے نیزہ پر سر حسین بلند۔ پہلا مسئلہ جو بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ پھپھی اماں خیموں سے باہر نکل جائیے، اس لیے کہ جان کا بچانا واجب۔ سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، کمر میں لنگر پڑا ہوا، بیمار کربلا سے شام تک، قید خانہ شام، اہل حرم مسیر۔ میں نے عرض کیا تھا کہ گلے میں توقے خاردار پڑا تھا۔ ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب رہائی مل گئی تو واقعہ یہ ہوا کہ جناب سید سجاد کو یزید نے بلایا۔ امام قید خانے سے جانے لگے تو شہزادی زینب نے بازو پکڑ لیا اور بازو پکڑ کے فرمایا کہ بیٹا میرے لال، میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں۔ امام نے فرمایا پھپھی اماں مجھے تنہا بلایا ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ جیسے ہی کہا زینب نے بازو چھوڑ دیا۔ بیٹا تم امام وقت ہو، جب تم نے کہا کہ ابھی آتے ہو تو تم آؤ گے۔ امام چلے گئے اور جب کچھ دیر کے بعد پلٹے تو قید خانے میں سیدانیاں در قید خانہ پر کھڑی تھیں، چیخیں مار مار کے رونے لگی، چیخیں مار مار کے رونے لگی۔ روایت نے لکھا کہ سبب یہ تھا کہ جب امام پلٹ کے آ رہے تھے تو پیراہن پر تازہ تازہ لہو بھرا ہوا تھا۔ سوچتے ہیں کہ جب رہائی مل گئی تو تازہ لہو کہاں سے آیا؟ آپ سنیں گے کہاں سے آیا؟ کہ گلے میں توقے خاردار تھا اور وہ کانٹے زخموں میں پیوست ہو گئے تھے، اور جب اس توق کو علیحدہ کیا گیا تو کانٹے زخموں سے کھینچے گئے، اور جب کھینچے گئے تو سوکھے ہوئے زخم پھر ہرے ہو گئے۔ یہ وہ امام ہے جب قید کیا گیا تب لہو بہا، اور جب رہائی کا حکم ملا جب بھی لہو بہا۔ عزیزوں، امام واپس آ گئے، اب مدینے میں ہیں۔ جناب منہال بیت الشرف کے سامنے سے گزرے، کچھ پانی گرتے ہوئے دیکھا، اپنے دامن کو بچانا چاہا۔ کنیز دروازے پر کھڑی تھی، اس نے آواز دی منہال تم دامن بچا رہے ہو؟ کہا یہ کیسا پانی ہے؟ کہا یہ پانی نہیں ہے، یہ تو تمہارے آقا کے آنسو ہیں۔ کہ میرا آقا رو رہا ہے؟ کہاں؟ وضو کے لیے پانی لیے ہوئے ہیں، چلو میں پانی لیتے ہیں، پھر پانی کو دیکھتے ہیں، کربلا کا رخ کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ ارے میرے چچا اسی پانی کے لیے آپ کے بازو کاٹ دیے گئے، اور اتنا روتے ہیں کہ وہ آنسو پانی میں مل جاتے ہیں۔ پھر پانی کو پھینک دیتے ہیں، دوسرا پانی لیتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے۔ منہال بھی رونے لگے، رو کے کہتے ہیں مجھے میرے آقا تک پہنچا دو۔ آقا کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے، آقا رو رہے تھے، پشت کی طرف بیٹھے، کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر منہال نے بھی رونا شروع کر دیا، اور جب منہال کی آواز امام تک پہنچی تو امام نے مڑ کے دیکھا، اور اس کے بعد فرمایا منہال تم آ گئے، بڑا اچھا ہوا آ گئے۔ اے منہال آج میرا بابا مجھے بہت یاد آ رہا تھا۔ یہ کہہ کے کہتے ہیں منہال بیٹھ جاؤ۔ منہال بیٹھ گئے، امام رونے لگے۔ جب امام رونے لگے تو منہال کہتے ہیں آقا کب تک روئیے گا آقا؟ امام تڑپ گئے۔ کہ منہال یعقوب کا ایک بیٹا جدا ہوا تو اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، میرے گھر سے ایک دن میں 18 جنازے نکل گئے۔ اے منہال ہم نہ روئیں گے تو کون روئے گا؟ منہال روتے روتے کہتے ہیں آقا شہادت تو آپ کی میراث ہے،
امام نے تڑپ کے فرمایا کہ منہال افسوس یہی ہے کہ ہمارے چاہنے والے بھی ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے. کہ آقا کیا گستاخی ہو گئی؟ کہا منہال شہادت میراث ہے نا، لیکن ماں بہنوں کے سروں سے چادریں چھن جائیں، میری سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے جائیں، یہ تو میراث نہیں ہے. میں اتنا کہنا تھا کہ منہال کہتے میں بھی رونے لگا. پھر امام نے فرمایا منہال بیٹھو، ہم تمہیں واقعات کربلا سناتے ہیں. اور یہ کہہ کے امام نے واقعات کربلا سنانا شروع کیے. فرمایا منہال 2 محرم کو ہم کربلا پہنچے، 5ویں سے فرات پر پہرے بٹھا دیے گئے، 7ویں سے خیموں میں پانی بھی تمام ہو گیا. اے منہال شب عاشور میرا بابا حسین سب کو شہادت کی خبر دیتا رہا، نہ جانے کیا ہوا. پھر صبح ہو گئی اور مجھے غشی اطاری ہو گئی، اور پھر علی اکبر نے اذان دی، شہداء شہید ہونے لگے. میرا بابا تنہا تھا، دوستوں کے لاشیں اٹھا رہا تھا، اور محمد کے جنازے اٹھائے، قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے اٹھائے. عجب انداز سے واقعات کربلا فرما رہے تھے. کہا منہال جب میرا قاسم مارا گیا تو میرا بابا ابا کا دامن میدان میں پھیلائے ہوئے میرے چچا عباس سے کہتا تھا بھیا عباس وہ دیکھو ہاتھ پڑا ہے اٹھا لاؤ، ادھر دیکھو میرے قاسم کا ٹکڑا ہے اٹھا لاؤ. میرا بابا تنہا لاشیں اٹھاتا رہا. پھر میرے چچا عباس کا علم بھی آ گیا، پھر علی اکبر کے سینے سے برچھی کی انی بھی کھینچ لی گئی، پھر ننھی سی تربت بھی بن گئی. اے منہال پھر میرا بابا تنہا رہ گیا. عجب انداز سے شہید امام حسین کے علیہ السلام کی شہادت بیان کی. فرماتے ہیں میرا بابا گھوڑے پر سوار ہے کہ آسمان سے آواز آئی اے حسین اپنا وعدہ پورا کرو. میرے بابا نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، ایک تیر آیا پیشانی حسین پر لگا، ایک نیزہ آیا سینے کے پار ہو گیا. میرا بابا گھوڑے پر ڈگمگانے لگا. عالم یہ تھا کہ ایک طرف سے تلواریں پڑتی تھی، میرا بابا دوسری طرف جھک جاتا تھا، دوسری طرف سے برچھیاں لگتی تھی، میرا بابا دوسری طرف جھک جاتا تھا. زلجنا لے کے چلا، ایک نشیب میں اتار دیا. خدا لعنت کرے شمر ملون پر کہ خنجر لے کے چلا، پتھروں پر مارتا ہوا چلا، کند خرتا ہوا چلا. میرے بابا کے قریب آیا، ہاتھ بڑھایا، ہاتھوں میں بالوں کو پکڑا، خنجر اٹھایا، 12 ضربیں لگی، میرا بابا شہید کر دیا گیا. واہ حسین واہ